امتیں، یہ لوگ یہ گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے اور وہ انہی کے لیے ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تم سے پہلے لوگ اصل میں کیا کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا دین، دین اسلام اور اس کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ، جس کے بارے میں ہم سب کو مختلف پہلوؤں کی سازشوں کے تحت اور سازش کے مختلف پہلوؤں کے تحت ہمیں بہت ساری پیچیدگیوں میں الجھایا گیا ہے اور ہمیں اپنی ہی تاریخ کے بارے میں مشکوک کر دیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کبھی ہم سے صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کرواتی ہے، کبھی تابعین عظام کے بارے میں ہمیں غلط فہمی کا شکار کرتی ہے، اور یہ تاریخ خاص طور پہ ایک جو خاص فیز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، اس فیز کو اس طرح سے تاریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس طرح سے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ تاریخ پڑھتے ہوئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اللہ کو ماننے والوں کی تاریخ ہے۔ تو گزشتہ کئی جمعات سے جو ہماری گفتگو کا فوکس ہے وہ اس بات پر ہے، اور میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے آج یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ ویسے تو تاریخ لمبی ہے، اس کو کور کرنا ممکن نہیں لگ رہا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آج اس کو مکمل کروں، اور میرا فوکس اس بات پر ہے کہ ایمان رکھنے کی چیز اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں۔ اور جب آپ کا ایمان اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہو اور پختہ ایمان ہو، پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ خود آپ کو بتائے گی کہ آپ کے ساتھ گڑبڑ کہاں کہاں ہوئی ہے۔ تاریخ نے گڑبڑ کی ہے کہ مورخین نے گڑبڑ کی ہے؟ مورخین تاریخ لکھتے ہوئے کہاں کہاں انہوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے، اور کہاں کہاں جو عملاً واقعات ہوئے ہیں ان میں مسلمانوں کے خلاف کہاں کہاں عملی سازشیں ہوئی ہیں، یہ خود تاریخ آپ کو بتاتی ہے۔ اس سلسلے میں جنگ جمل کے جو فوری اسباب بنے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپس میں جو جنگ ہوئی، اس کے بارے میں نے جستہ واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور ان واقعات کی روشنی میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے۔ جنگ برپا کر دینے والے اور فتنہ برپا کر دینے والے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی اپنی خیر اس میں تھی کہ امت فتنے میں مبتلا رہے، اور میں نے ابن اسیر کے حوالے سے آپ کو ان کے الفاظ بھی بتائے کہ انہوں نے آپس میں جو گفتگویں کی اور جو پلاننگ کی، خاص طور پر اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ کل سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، جنگ نہیں ہوگی، ہم نے نہیں لڑنا، اور ساتھ آپ نے فرما دیا کہ کوئی بدبخت ہمارے ساتھ نہ چلے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ذرا بھی معاونت کی ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چلے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ وہ جو قاتلین کا گروہ تھا وہ لوگ ساتھ تھے، اور میں نے عرض کیا خود ابن سودا عبداللہ بن سبا وہ ساتھ تھا، ابن ملجم وہاں پہ تھا، علبہ بن الحیثم وہاں تھا، شریح بن اوفا وہاں تھا، اشتر نقی وہاں تھا، یہ سب لوگ مشورہ کرنے والے تھے، اور انہی کے الفاظ میں نے بتائے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ صلح ہو گئی فَعَلَى دِمَائِنَا، پھر یہ ہمارے خون پر صلح ہوگی، ان کی صلح ہے تو ہماری موت ہے، لہذا صلح نہیں ہونی چاہیے، اور پھر صلح نہیں ہوئی۔ تاریخ نے دیکھا کہ صلح نہیں ہوئی، لڑائی ہوئی۔ وہ لوگ تو آپس میں صلح کر چکے ہیں، پھر لڑائی کیسے کروائیں لڑائی؟ انہوں نے تو پروگرام بنا لیا کل اپنے اپنے گھروں کو چلو۔ اب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پلان کیا کر رہے ہیں کہ ایسے کرو فَهُلُمُّ بِنَا،
ہمارے ساتھ چلو، آ جاؤ سارے اکٹھے ہو کے ہم پتہ ہے کیا کریں، نصب علی علی، ہم چڑھائی کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں ان کے اس جنگ میں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کہتے ہیں نصب علی علی، علی پر چڑھائی کریں، فنلحقہ بعثمان، اور اس کو بھی عثمان کے پاس پہنچا دیں۔ یعنی اندازہ فرمائیں یہ کسی کے خیر خواہ نہیں، یہ صرف اس بات کے خیر خواہ ہے کہ فتنہ پھیل جائے، فتنہ پھیل جائے، اور ان کا جو اصل مطمع نظر ہے، اور یہ بھی ابن اسیر میں الکامل فی التاریخ میں جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، کہ وہ فطرہ واپس آ جائے، یردا بنا فیہ السکون، جس میں ہمارے لیے سکون ہے، وہ فتنہ واپس لانا، صلح نہیں ہونی چاہیے، اور پھر نہیں ہوئی۔ کیسے؟ فوجیں تو بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہے، اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ساتھ بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ حرقوس بن زہیر والا واقعہ ذہن میں رکھیے کہ 6000 لوگ مزاحم ہوئے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے نہیں تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے تھے۔ پکڑا کس کو؟ حرقوس بن زہیر کو، جو سبائیوں کا سرغنہ تھا، اور اس کو پکڑنے کے بعد 6000 لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے الگ ہو گئے کہ اس کو چھوڑو تو وگرنہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اندازہ تو فرمائیے کہ نہ وہ حضرت علی کے ساتھی ہیں، نہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، نہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، وہ ہیں تو صرف اور صرف امت میں فتنہ پھیلانے کے لیے ہیں، اور کوئی ان کا مقصد نہیں۔ اور یہ تاریخ آپ کو اس وقت بتائے گی اگر آپ نے ایمان آپ کا اس بات پر ہو کہ صحابی کبھی بدنیت نہیں ہوتا۔ الصحابۃ کلہم عدول، ہر صحابی نبی کے بعد اس دھرتی کا سب سے سچا انسان ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ ایمان ہو تو پھر آپ کو تاریخ بتائے گی کوئی کسی صحابی نے سازش نہیں کی، سازش کی ہے تو دشمنان اسلام نے کی ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہونے والوں نے کی ہے۔ اب پھر تھوڑا سا آگے چلیے، رات کے اندھیرے میں انہوں نے تیر برسا دیے دونوں فوجوں پر، سوئے ہوئے لوگ ادھر سے، اب کسی کو کیا پتا کون تیر برسا رہا ہے، اس فوج نے سمجھا انہوں نے مارا ہے، انہوں نے سمجھا انہوں نے مارا ہے، بس پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ تاریخ خود بتاتی ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے صبح تک کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ لڑائی شروع کس نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تھی، دونوں روک رہے تھے لوگوں کو کہ نہیں لڑنا، وہ بھی روک رہے تھے، وہ بھی روک رہی تھی، لیکن لڑائی تو شروع ہو چکی تھی۔ اب شروع ہو جانے والی لڑائی کو کون روکے؟ اللہ اکبر! 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 10,000 مسلمان شہید ہوئے طرفین کے۔ اللہ اکبر! تو میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، صحیح حدیث بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ لگائیے کفر کا فتویٰ کس پہ لگتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا اور اسد اللہ جن کا لقب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے، آپ کے پالے ہوئے، آپ کے تربیت یافتہ، کس پر فتویٰ لگائیں؟ نہیں لگتا فتویٰ کسی پر، اور میں ابھی دلیل دوں گا آپ کو کہ کسی پر فتویٰ نہیں لگتا۔ اس لیے نہیں لگتا کہ تاریخ فتویٰ لگائے کسی صحابی پر تو تاریخ کا فتویٰ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر۔ ہم تو فتویٰ مانتے ہیں یا اللہ کے قرآن کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات آگے بڑھتے گئے، اللہ اکبر، جنگ ختم ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کاش میں اس جنگ سے پہلے فوت ہو گئی ہوتی۔ اتنا دکھ، اور اسی طرح کا دکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر سے تیاریاں شروع کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے، اللہ اکبر، جس کے بعد جنگ صفین ہوئی، تیاریاں بھرپور ہیں۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیاری کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیاری کر رہے ہیں، وہ دمشق میں ہیں، شام میں، یہ کوفہ میں ہے، عراق، تیاریاں ہو رہی۔
خوش کون ہے؟ خوش ہیں دشمنان اسلام. عراقی مسلمانوں کو بھی دکھ ہے، شامی مسلمانوں کو بھی دکھ ہے، وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی پریشان. اور یہ آپ کو تاریخ بتائے گی، اس کی پریشانی کے واقعات آپ کو ملتے ہیں، جگہ جگہ ملتے ہیں.